منیر کاکڑ صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے کوئٹہ میں ایک بہت بھیانک بم دھماکہ ہوا تھا جس میں بہت بڑی تعداد میں وکلا شہید ہو گئے تھے. پھر اس کی قاضی فاضل صاحب نے اس کی ایک انکوائری رپورٹ لکھی تھی، اس میں انہوں نے بہت سی ریکومنڈیشنز کی تھیں. اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس رپورٹ پہ بڑے تحفظات کا اظہار کیا تھا. آج وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ قاضی فاضل صاحب کو بڑا سپورٹ کرتی ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہے ہیں، اور وکلا کمیونٹی خاص طور پہ جو بلوچستان کے کوئٹہ کے وکلا ہیں وہ اس کے بہت بڑے وکٹم ہیں. آپ کے بہت قریبی دوست اس کوئٹہ کے دھماکے میں شہید ہوئے تھے. تو آج آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو یہ جو دہشت گردی کا عذاب ہے اس سے نجات دلائی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے سر، جو آپ نے کوئٹہ کے کارنیج کے حوالے سے بات کی، قاضی فاضل صاحب کے کمیشن رپورٹ کے حوالے سے، میرے خیال میں ہماری بدقسمتی سمجھ لیں یا ہم لوگ سچائی کا سچائی کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں. قاضی فاضل صاحب نے تو کمیشن رپورٹ بنا دیا. اس وقت جو سموٹو چل رہا تھا، سموٹو میں اس کے جو کمیشن کے ریکمنڈیشنز تھے وہ ججمنٹ کے یا آرڈر کے پارٹ اینڈ پارسل تک نہیں بنائے. اس وقت جو ہے میرے خیال میں آصف سعید کوسو صاحب اس کو بیٹھے ہوئے تھے، اور ہماری ریویو اس میں ہماری جو بلوچستان کی وکلا برادری کا اسی ججمنٹ کے خلاف ریویو پٹیشن پڑا ہوا ہے. اور جس دن قاضی فاضل صاحب کا پہلے دن ایلیویشن ہوا تھا، مجھ سے کسی آپ جیسی چینل نے ایک انٹرویو کی تھی، تو میں نے ان کے ساتھ 4 پوائنٹس رکھے تھے. میں نے کہا اگر قاضی صاحب واقعی آگے ایک ادارے کی پرسپیکٹیو کے حوالے سے وہ چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں اس میں ایک چیز اگر کرنا ہوگا تو سب سے پہلے کوئٹہ کمیشن رپورٹ کو وہاں پر یہ ہماری ریویو پٹیشن کو لگا کر کے اس کو سن کر کے اور وہ اس میں عمل درآمد کروانے کے لیے پارٹ اینڈ پارسل بنا دے، تاکہ کم از کم ساتھ جو ہیں اس نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ججمنٹ دیا تھا، ہم نے کہا اس کے اوپر عمل درآمد ہو. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب ایک 1 مین کمیشن تو بن جاتے ہیں، ساری چیزیں آ جاتے ہیں، جب وہ پاورز پہ بیٹھ کر کے یعنی وہ کچھ ڈیلیوری کرنے کے اس کے پاس ایک موقع ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس پہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے یا اس کے اوپر جو ہے آنکھیں بند کر لی جاتی ہے، تو پھر میرے خیال میں یہ کوئی بھی اس ملک میں بہتری کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر. جہاں تک یہ تسلسل چلا آ رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اور فوج کا جو نریٹیو ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، خاص کر بلوچستان کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے، جب وہ اپنی پالیسیوں کے اوپر ریویو نہیں کرے گا، میرے خیال میں یہ جو انسرجنسی ہے یا انسرجنسی کا نام دیتے ہیں یا لینڈ آرڈر سچویشن کا نام دیتے ہیں یا دہشت گرد، مجھے بتا دیں کہ کتنے اس میں آپریشنز ہوئے ہیں. کیا ایک آپریشنز کا آج تک آپ نے رزلٹ اورینٹڈ کوئی چیز رزلٹ آئے اورینٹڈ رزلٹ آیا ہوا ہے؟ بلوچستان کے اندر آپ نے آزادی سے لے کر کے 47 سے لے کر کے آپ نے کتنے آپریشنز کیے ہیں؟ آج تک مسنگ پرسن کا ایشو ہے، آپ نے عدالتیں بنائی ہوئی ہیں اپنے لیے. ابھی 9 مئی کا تو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے ملزموں کو تو دے دو. جب آپ 9 مئی کے ملزموں کو عدالت کے سامنے پیش کر رہے ہو، اگر بلوچستان میں کوئی مسنگ پرسنز کے حوالے سے ہے یا دوسرا اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں کیا تو ان کو عدالتوں کے سامنے کیوں نہیں لایا جاتا؟ ٹھیک ہے، پھر یہ 2 قانون کیوں پاکستان کے اندر، یہ 2 قانون کیوں؟ ہارون رشید صاحب، کیا دہشت گردی میں اس لیے اضافہ نہیں ہو رہا کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال پاکستان یہ تو انٹرنل معاملات ہیں، لیکن دہشت گردی بھی خاص مائنڈ سیٹ ہے اور یہ ابھی سے نہیں ہے. یہ بھٹو صاحب کے زمانے سے بھی دہشت گردی ہو رہی تھی، ابھی تک جاری ہے. اور اس کو سیٹل کرنے کے لیے ہمارے جو فوجی ادارے ہیں انہوں نے کرنا ہے کہ ملک کی وہ دفاع انہوں نے پرووائڈ کرنا ہے. اور اگر ان کی پالیسیز ہیں بھی، ہمارے نوجوان فوج کے بھی شہید ہوئے ہیں، تو اس طرح آئین اور قانون کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے فوجی عدالتیں بنائی گئیں. جی اور اس وقت قاضی فاضل صاحب نے ان فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیا تھا. لیکن میجورٹی نے کہا نہیں، فوجی عدالتیں بنائی جائیں. اور پھر ان عدالتوں سے جن دہشت گردوں کو سزائیں ہوئیں ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کو پھر صدر پاکستان کے اختیارات استعمال کر کے چھوڑ دیا گیا. تو صدر پاکستان نے تو نہیں نا چھوڑا، اس میں اس وقت جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض، اس وقت کے پرائم منسٹر سارے آن بورڈ تھے نا. یہ جو پالیسی ہے، یہ پالیسی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں نا، یہ اس میں آگے سیاست ہو جاتی ہے کہ باجوہ صاحب اور علوی صاحب بیٹھ کے ان لوگوں کو فارغ کر دیں تو یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. اگر وہ قوم کے ملزم ہیں
انہوں نے سزائیں ہونی ہیں، اور آپ ایک دم ہی ان کو ساروں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وہ جو قیدی تھے انہوں نے چھوڑا، دوبارہ دہشت گردی ہو گئی. اچھا، تو پھر پوچھنا تو چاہیے نا ان سے. اچھا طلال چودھری صاحب، آپ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں گے کہ ہم پاکستان سے یہ دہشت گردی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے ایک نیا فوجی آپریشن ضروری ہے، یا ملک میں پاکستانی قوم میں اتحاد پیدا کرنا بھی ضروری ہے؟ میر صاحب 2013 میں بھی یہی سچویشن تھی جب پاکستان اس میں نون لیگ کی حکومت آئی، اور 17 میں الحمدللہ وہی دہشت گردی جو کہ روز 1.5 درجن دہشت گردی کے واقعات بم دھماکوں میں ہوتے تھے، وہ تقریباً اختتام پذیر ہوئی. فاٹا میں پاکستان کا پرچم لہرایا گیا، کوئٹہ ہو، کراچی ہو، امن ہوا. اس وقت ہماری سیکیورٹی فورسز میں صلاحیت بھی ہے اور وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں. اس کے پیچھے سیاسی جماعتوں کو اتحاد کے ساتھ اور سول حکومتوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور سوال ہیں 3. نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کی وجہ سے دہشت گردی ختم ہوئی، اس کو کس نے سسپینڈ کیا یا نیشنل ایکشن پلان کو آگے نہیں بڑھایا 18 سے لے کے اس کے بعد؟ کس نے دہشت گردوں کو دوبارہ پاکستان میں لا کر آباد کیا؟ کس نے یہ دہشت گردی کے خلاف پالیسی چینج کی؟ ہمیں دوبارہ سے ایک ریزالو شو کرنا ہوگا، نیشنل ریزالو، پولیٹیکل ریزالو. اپنی سیکیورٹی اداروں کے پیچھے کھڑے ہونے ہوگا. ان میں صلاحیت ہے، یہ قربانیاں دے رہے ہیں، آئیں پیچھے کھڑے ہوں 2013 سے 18 کی طرح. اور نون لیگ ان کو کھڑا کرے گی، انشاءاللہ کرے گی، کیونکہ یہ معاملہ پاکستان کا ہے اور ہم نے اپنے شہداء کی قربانیاں ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور دہشت گرد یہاں نہیں رہ سکتے، کیونکہ جب تک یہ اس طرح ہمارے جیسے محب پاکستانی ادھر ہیں. بہت بہت شکریہ طلال چودھری صاحب، منیر کاکڑ صاحب، جناب ہارون رشید صاحب، شعیب شاہین صاحب. اور یہ جو پچھلے 2 دن میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہوئے ہیں اور عام لوگ بھی شہید ہوئے ہیں. جس طرح کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک رورل ہیلتھ سینٹر پہ حملہ ہوا ہے، اس میں لیڈی ہیلتھ ورکرز، بچے، چوکیدار شہید ہوئے، اور بنوں میں بہت سے عام لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں حکومت سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ یہ جو عام لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو بھی کمپنسیشن دی جائے گی.